السلام علیکم، میں ہوں سید علی حسن. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف وائس آف پبلک. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں بہت ہی ملٹی ٹیلنٹڈ قسم کے انسان ہیں, مبارک علی خان. اور آج ان کا انٹروڈکشن میں نہیں کرانے لگا, کیونکہ اگر میں انٹروڈکشن کراؤں گا تو اتنے اچھے طریقے سے ان کو انٹروڈیوس نہیں کرا سکوں گا جتنا یہ خود کو انٹروڈیوس کرائیں گے. تو سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مبارک علی خان صاحب. تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے. Thank you very much, Hassan, for having me in the house. I'm very happy being part of this podcast. میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, ماشاء اللہ, you guys are doing wonderful job. عام طور پہ جہاں پہ میں انوائٹیڈ ہوتا ہوں وہاں پر اسپیسیفک ایک پروفیشن کی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, اینڈ یور پلیٹ فارم بیسکلی وائس آف پبلک, اٹس اوپن فار آل سارٹ آف پلیٹ فارمس. یہ اس کی ایک الگ سی ایک یکتا یا یونیکنیس ہے, آئی وڈ سے. یا اباؤٹ مائی میجرس, آئی ہیو بیسکس ان ٹیفل, دیٹ از ٹیچنگ آف انگلش as foreign language, and I am working with British Council as their IELTS trainer, and also I help other trainers to be trained on IELTS. Basically جو وہ استاد الاساتذہ کا ایک ٹیگ ہوتا ہے کہ میں IELTS کے ٹرینرس کو ٹرین کرتا ہوں جو سوسائٹی میں عام طور پہ ٹرین کرتے ہیں ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کو. اس کے علاوہ برٹش کاؤنسل کے پینل کے علاوہ کیمبرج کے ساتھ میں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. آئی ایم سرونگ ایٹ نامل یونیورسٹی رائٹ ناؤ ایز اے لیکچر ان انگلش ڈپارٹمنٹ. جی, میرا اپنا میجر بھی وہیں سے ہے, نامل سے ہی میں گریجویٹ بھی ہوں. اس کے علاوہ یو کے, یو ایس اے, کینیڈا, آسٹریلیا, ملیشیا, دبئی, آج کل فرانس کے اندر, انفیکٹ ہنگری کے اندر یونیورسٹی آف بڈاپیسٹ کہہ لیجیے, میں ان کچھ یونیورسٹیز کے ساتھ کام کر رہا ہوں جہاں پر ہم اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں فار اسٹڈی پرمٹ. یہ وہاں پر پڑھتے ہیں اور واپس آ کے ملک کا نام روشن کرتے ہیں. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے سنا کہ یہ کافی کنٹریز کو ڈیل کر رہے ہیں, تو بہت ہی زبردست قسم کی ایپیسوڈ ہونے لگے کیونکہ کافی انفارمیشن ہمارے پاس آئے گی. تو سب سے پہلے ہم ان سے پوچھتے ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ آئلٹس کے آپ ٹیچر ہیں اور آپ آئلٹس کے ٹرینرز کو بھی ٹرین کرتے ہیں, تو پاکستان میں آئلٹس کی کیا ریشو ہے اور کیا ڈیفیکلٹیز فیس آتی ہیں لوگوں کو, کیونکہ ہم لوگوں کو انگلش بولنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو آئلٹس میں اسپیکنگ بھی ہے, ہیئرنگ بھی ہے, لسننگ بھی ہے, تو کس میں سب سے زیادہ ایشو آتا ہے؟ دیکھیے, آئلس بیسکلی برٹش کاؤنسل نے کافی آسانی کر دی ہے لوگوں کے لیے. جنرلی اسپیکنگ ایک پروڈکٹیو اسکل ہے اور ایک ریسیپٹیو اسکل ہے. میں بول رہا ہوں, میں پروڈیوس کر رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, آپ ریسیو کر رہے ہیں. یعنی کہ جب آپ لسننگ کرتے ہیں تو آپ ریسیپشن پہ جاتے ہیں, آپ ریڈنگ کرتے ہیں تو آپ ریسیو کرتے ہیں, آپ ریسیپشن پہ جاتے ہیں. پروڈکٹیو کے اندر رائٹنگ اور اسپیکنگ آتی ہے. پاکستانیز جنرلی پروڈکشن میں ویک ہیں, ٹھیک ہے. اسکولس کے اندر بھی دیکھیے آپ, کیمسٹری لیبس ہیں, بایو لیبس ہیں, کمپیوٹر لیبس ہیں, لیکن انگلش لیبس نہیں ہیں. تو ہم ٹیچرس کو سن تو لیتے ہیں. میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں, میں کیپٹل کی بات کر رہا ہوں, ٹاکنگ اباؤٹ جو کہ ڈسٹنٹ ایریاز ہیں, کے پی کے وغیرہ کے یا لیفٹ رائٹ کے. میں کیونکہ پشاور کے اندر بھی کافی کام کر چکا ہوں, تو میں دیکھتا ہوں کہ دور پار کے علاقوں سے, فار ایگزامپل گربوگا شریف کہہ لیجیے, ہنگو والی سائڈ سے کافی سارے اسٹوڈنٹس کو میں نے ٹرین کیا ہے. ان کے لسننگ کے بھی ایشوز ہوتے ہیں, لیکن جنرلی اسپیکنگ کیپٹل کے اندر ہماری لسننگس ٹھیک ہیں. ہماری ریڈنگس بھی, ریڈنگ لاؤڈ کی حد تک ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, اسکیمنگ کیا ہوتی ہے, اسکیننگ کیا ہوتی ہے, تھوڑے ٹیکنیکل جارگنز, آئی وونٹ گو انٹو دیٹ. یہ میرا میجر ہے نہیں, اور آڈینس, میں آپ کی آڈینس کو بور نہیں کرنا چاہوں گا. تو اسپیکنگ اور رائٹنگ از اے پارٹ. لیکن برٹش کاؤنسل نے جو آسانی کی ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ اگر آپ آئلس میں اپیئر ہوتے ہیں, چاروں اسکلز میں آپ اپیئر ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی ریکوائرمنٹ 6.5 بینڈ آؤٹ آف 9, ٹوٹل بینڈس 9 ہوتے ہیں, 6.5 اور 6 ان ایچ تھی. فار ایگزامپل اسپیکنگ میں 6, لسننگ میں 6, ریڈنگ میں 6 اور رائٹنگ میں 6 تھی. آپ کا ریڈنگ کے اندر فار ایگزامپل 6 آ گیا, رائٹنگ میں آپ کا 4 آ گیا, تو اب آپ 1 اسکل ری ٹیک بھی لے لیتے ہیں برٹش کاؤنسل کے ساتھ. تو آپ کو 1 گو میں کلیئر کرنا لازمی نہیں ہوتا. میں نہیں کہوں گا یہ مشکل ہے, کیونکہ میرا کام ہے, میں نہیں کہہ سکتا یہ مشکل ہے. تو انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم بہت آسان ہے. ایک ہوا سی ایسی بن گئی ہے اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں کہ ان کو لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے. ہاں, یہ کاسٹلی ہے, سارٹ آف ایکسپینسو ہے, اس لیے اسٹوڈنٹس کو اگنور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ادروائز اٹس ویری ایزی. آپ یہ بتائیں کہ آئلٹس کرنے کے بعد کتنی ریشو ہو جاتی ہے؟ جب آئلٹس آپ نے کلیئر کر لی ہے تو تب بھی کوئی ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ نیگیٹیوٹی کے کہیں پہ بھی ہمارا؟ اچھا, آئلس سرپرائزنگلی میں اکثر جگہوں پر آنسر کرتا ہوں اس چیز کو کہ آئلس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یور ویزا. آئلس ایک لینگویج کی ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے. سو واٹ میٹرز ان ویزا, فرسٹ آف آل یور اسٹڈی گیپ شوڈ بی منیمم. آپ کا جو اسٹڈی گیپ ہے وہ سال سے زیادہ نہ ہو تو بہتر ہے. 2 طرح کے لیے لوگ جا رہے ہیں, انڈر گریڈ کے لیے, پوسٹ گریڈ کے لیے. یعنی کہ کسی نے انٹر کیا تو وہ بیچلرس کے لیے جا رہا ہے, کسی نے بیچلرس کیا تو وہ ماسٹرس کے لیے جا رہا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو پی ایچ ڈی کے لیے جاتے ہیں, اور بہت ہی کم ہیں جو کہ پوسٹ ڈاک کے لیے جاتے ہیں. آئلس صرف ایک ٹک کروا رہا ہے باکس کو کہ اس نے لینگویج کو کلیئر کیا ہوا ہے. اور وہ بھی کیوں؟ کیونکہ ہم نان نیٹو کنٹری میں رہتے ہیں. پاکستان کے اندر انگلش اس لیول پہ نہیں بولی جاتی, اور ٹیکنیکلی بولنی بھی نہیں چاہیے. پاکستان کے اندر انگلش, کیونکہ ہم نان نیٹو کنٹریز ہیں, تو جب ہم انگلش اسپیکنگ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں
تب ہمیں انگلش کا ایک ٹیسٹ چاہیے ہوتا ہے. یہ ایک الگ، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں تھوڑا ڈیٹیل میں اس کو گائڈ کرتا ہوں. دیکھیے یہ بیسکلی سیفر لیول ہوتا ہے جس کو ہم کامن یورپین فریم آف ریفرنس کہتے ہیں. یہ یورپ نے انٹروڈیوس کروایا تھا. جیسے کہ یورپ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ شینجن انٹری ہے، اٹلی والے فرانس میں جاتے ہیں تو ان کو لینگویج کا بیریئر آتا ہے، فرانس والے جرمنی میں جاتے ہیں تو لینگویج کا بیریئر آتا ہے، جرمنی والے یو کے آتے ہیں تو لینگویج کا بیریئر آتا ہے. ایسے ہی بیلاروس کر لیجئے، ڈفرینٹ کنٹریز ہیں، پولینڈ وغیرہ کر لیجئے، مالٹا کر لیجئے، ہر کنٹری کو ایشو آتا ہے. تو لوگوں نے ایک سیٹ پیٹرن سیٹ کر دیا سیفر لیول کا، اسٹارٹنگ فرام A1 لیول، A2، B1، B2، C1، C2. اب اگر آپ انڈر گریڈ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو B1 یا B2 لیول کلیئر کرنا ضروری ہے. اگر آپ ماسٹرز کے لیے جا رہے ہیں، پی جی کے لیے جا رہے ہیں، پوسٹ گریڈ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کا B2 سے C1 کا لیول ریکوائرڈ ہوتا ہے. اسی مطابق بینڈز بنتے ہیں. اب اس میں آئلس بھی ہے، ٹوفل بھی ہے، PTE بھی ہے، OET بھی ہے، SAT بھی ہے، ڈولنگو بھی ہے، لینگویج سرٹ بھی ہے، سیلٹ بھی ہے، آکسفورڈ بھی ہے، پاسورڈ بھی ہے. نیم میرا تو کام ہی یہی ہے نا. مبارک بھائی، جتنے آپ نے نام لے لیے اتنے ہم نے کبھی زندگی میں سنے بھی نہیں ہے. تو یہ سارے کے سارے جو نام ہیں اس سے ہمیں ایک سیفر لیول اچیو کرنا ہوتا ہے کہ بھائی میں وہ شہری ہوں جو کہ نان نیٹو کنٹری سے آ رہا ہے لیکن اس لیول کی انگلش بول سکتا ہے کہ آپ کی یونیورسٹیز میں ایڈجسٹ ہو جائے گا. جو یونیورسٹیز میں ایڈجسٹ ہونے جا رہا ہے وہ اکیڈیمک آئلس کر رہا ہے. تو جو باہر مارکیٹ میں ایڈجسٹ ہونے جا رہا ہے، فار ایگزامپل ورک پرمٹ کے لیے جا رہا ہے یا امیگریشن کے لیے جا رہا ہے، وہ جنرل ٹریننگ آئلس لے گا. اگر میں لڑکی ہوں، میرے ہسبینڈ یو کے میں ہیں تو میں لائف اسکلس لے کر جا رہی ہوں یہاں سے جو کہ A1 ٹیسٹ ہے. تو آئلس کے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. سو کمنگ بیک ٹو یور کوشچن، آئلس اور اینی ادر ٹیسٹ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا ویزا. ویزا پہ کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا کہ آپ نے آئلس کیا ہے یا نہیں کیا. امپیکٹ کہاں پڑے گا؟ جس نے آئلس کیا ہے ویزا آفیسر کو ایک امپریشن جائے گا کہ اس کی لینگویج اچھی ہے، تو یہ ایک پلس پوائنٹ آ جائے گا. ویزا آفیسر کو آپ کو لینگویج کی بیس پہ ٹیسٹ نہیں کرنا پڑے گا، وہ صرف آپ کی امیگریشن کلیئرنس والے کویشچنز آپ سے کرے گا. وائی دس یونیورسٹی، وائی ڈو یو وانٹ ٹو گو ٹو UK، آپ اپنی کنٹری میں کیوں نہیں پڑھ رہے، واپس آ کے کیا کریں گے، اس طرح کچھ کویشچنز ہوتے ہیں جو وہ پوچھنا چاہتے ہیں. تو لینگویج کا ایک امپریشن کریٹ ضرور ہوتا ہے، لیکن لینگویج ایک الگ چیز ہے اور اکیڈیمیا ایک الگ چیز ہے. اگر میں آپ کو UK کا تھوڑا سا پروسیس بتاؤں آئلس کے ایسوسیشن کے ساتھ، تو UK میں ہمیں 70 پوائنٹس پورے کرنے ہوتے ہیں. اس میں 10 پوائنٹس ہمیں لینگویج سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے، لیکن ابھی بھی UK میں جیسے کہ 50 پوائنٹس ہوتے ہیں CAS کے، وچ از کنفرمیشن آف ایکسیپٹنس آف سروس. 10 پوائنٹس آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ کے، وہاں پر 10 پوائنٹس ہوتے ہیں آئلس کے. آئلس کی جگہ پر آپ کوئی بھی اور ٹیسٹ، میں نے آپ کو بتایا سیفر لیول، کسی بھی طرح سے اچیو کر سکتے ہیں. وہ یونیورسٹی کا انٹرنل ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے. وہ اگر آپ انگلش یونیورسٹی سے کسی سے پڑھیں جہاں پر آپ کو انگلش سے میڈیم آف انسٹرکشن مل جاتا ہے تو آپ کو آئلس اسکپ بھی کیا جا سکتا ہے. تو آئلس لازمی نہیں ہے، فلائٹس لازمی ہیں. آئٹس اگر انسان نہ کرے، یونیورسٹیز کچھ ہیں جہاں پہ آپ پڑھتے ہیں اور وہ اپنا ایک لیٹر آپ کو ایشو کرتے ہیں، اور آپ مجھے کائنڈلی اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا، اور خاص طور پہ میرے ویورز کو بھی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ اگر آپ نے لیٹر لے لیا ہے تو وہ کتنا مفید ہوتا ہے آپ کے لیے، یا آئٹس اس کے بعد بھی ضروری ہوتا ہے. ہر کنٹری کی امیگریشن پالیسی ہے اور اس کی لینینسی اس کی پالیسیز کے مطابق ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کل ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنس کیا کہ جی پاکستان اورنج کیٹیگری کے اندر آ چکا ہے، اور 11 کنٹریز ہیں جو کہ ریڈ کیٹیگری کے اندر ہے. ریڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل ٹریول نہیں کر سکتے USA کے اندر. ٹھیک ہے، جس کے اندر افغانستان بھی شامل ہے، سر فہرست ہے، اور باقی اور بھی 10 کنٹریز ہیں. یہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہماری گورنمنٹ کے آپس میں ٹرمز کیسے ہیں، یا ایز نیشنلٹی ہم کیسے پرسیو کیے جا رہے ہیں ورلڈ کے اندر. ٹھیک ہے، اگر بات کروں کہ اگر یونیورسٹی کا ایک لیٹر جس کو ہم MOI کہتے ہیں، میڈیم آف انسٹرکشن، یا اس کو انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ بھی کہتے ہیں، جس نے بیچلرس کیا ہوا ہوتا ہے وہ یونیورسٹی کو کلیم کر سکتا ہے، کیونکہ یونیورسٹی میں ہم انگلش میں ہی پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ہمارے لیکچرس اردو میں بھی ہو رہے ہوں لیکن ہمارے پیپرز انگلش میں ہو رہے ہیں. تو ان کو ایک جسٹیفیکیشن کے طور پہ ایک سرٹیفکیٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے. UK کے پاکستان سے تعلقات کافی بہتر ہیں کیونکہ UK کے اپنے حالات بھی کافی حد تک ڈاؤن ہیں. جب بریگزٹ ہوا، برٹش ایگزٹ ہوا، یہ لوگ سیپریٹ ہوئے تو ان کو کافی سارا ایک اکانومی جولٹ کا ایشو آیا. اب اس کے بعد سے یہ بھی اسٹیبل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر آف کورس پارٹیز بھی چینج ہوئی، رولنگ پارٹی چینج ہوئی، تو ہر کسی کے ان کو اپنی طرف سے پرابلم تھے. لینگویج کے اندر اگر آپ یونیورسٹی کا سرٹیفکیٹ پرووائڈ کر رہے ہیں تو اگر UK کے اندر فار ایگزامپل 100 یونیورسٹیز ہیں تو 100 میں سے 40 یونیورسٹیز آپ کو آئلس کو ویو کر دیتی. لیکن UK کے اندر سب سے بڑا گروپ ہے رسل گروپ یونیورسٹیز آپ سے آئلس مانگتی ہیں ان جنرل. تو اس کا بینیفٹ ہے اگر آپ لینگویج کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ لینگویج آپ نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ وداؤٹ لینگویج MOI کے بیس پر UK کی حد تک جا سکتے ہیں. کینیڈا ایشو کریٹ کرے گا، USA ایشو کریٹ کرے گا، آسٹریلیا بالکل ایشو کریٹ کرے گا، یورپ کے اندر بہت سارا آپ کو ایشو آئے گا. لیکن اگر آپ UK کے لیے جانا چاہتے ہیں، آپ نے PG کیا ہوا ہے، آپ نے فار ایگزامپل کمپلیٹ کیا ہوا اپنا بیچلرس، اور بیچلرس کی بیس کے اوپر آپ کی ڈگری 3 سال سے پرانی نہیں ہے، GPA آپ کا 3 سے ابو ہے، انٹر کے اندر آپ کی انگلش 70% ابو ہے،
تو آپ کو موسٹلی یونیورسٹی ایکسیپٹ کر لیتی ہیں. آپ کو یونیورسٹی کا انڈر سے کمپیئر کرنا پڑتا ہے, بڑا ایزی ہو جاتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کے لیے. کسی نے اگر آئٹس کرنا ہے تو آئٹس کے لیے سب سے بینیفیشیل کیا کیا چیزیں ہیں اور کیسے ہمیں تیاری کر کے جانا چاہیے؟ اگر دیکھیں ہر کوئی بندہ, آپ نے جیسے بتایا کہ آئٹس کافی مہنگا ٹیسٹ ہے, تو ہر کوئی بندہ اکیڈمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. اگر گھر بیٹھے کوئی اگر کرنا چاہتا ہے اور اس کو چاہیے کہ آئٹس کلیئر, تو وہ کیا کیا پروسیجر کو فالو کرے؟ کمپٹیشن کریٹس ایز فار دا سوسائٹی. جب کمپٹیشن بڑھتا ہے نا تو آسانی ہونا شروع ہو جاتی ہے بائر کے لیے. فار ایگزامپل اگر ہم ڈی واٹسن کی بات کرتے ہیں اور شاہین اس کے ساتھ ہے, اگر شاہین ایک طرح کا کوئی آپ کی پرسنٹیج اناؤنس کر دے گا ڈسکاؤنٹ کی, تو آٹومیٹکلی ڈی واٹسن بھی کرے گا, یا کوئی ایڈیشنل سروس کو ایڈ کریں گے تو دوسرا بھی کرے گا. لکیلی اور ان لکیلی پاکستان کے اندر بہت زیادہ سینٹرز اوپن ہو چکے ہیں لینگویجز کے, اور اس کے اندر ون فائن نائٹ دے سٹ اینڈ دے تھنک کہ آئلس والے بہت زیادہ کما رہے ہیں, چلو آئلس میں چلے جاتے ہیں. تو وہ صبح صبح اپنے آئلس کا بورڈ لگا لیتے ہیں, اور پھر ہم جیسے شریف لوگ بغیر انکوائری کیے چلے بھی جاتے ہیں اس کے اندر. تو پہلے تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ اکیڈمیز آج کل فری ماکس بہت زیادہ اناؤنس کر رہی ہیں. فار ایگزامپل جو برانڈ میں خود لے کے چلتا ہوں سوسائٹی کے اندر, وچ از گیٹ وے اسٹڈی لنکس, GSL کے نام سے, ہم لوگ ویکلی فری ماکس کروا رہے ہوتے ہیں سوسائٹی. اس کے اندر جو بچہ یا جو بھی بڑا گھر پہ ایفرٹس کر رہا ہے تو وہ آ کے اپنے آپ کو اسیس کروا سکتا ہے. سب سے پہلے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وہ پریپریشن کیا کر رہے ہیں, سب سے پہلے یہ امپورٹنٹ ہے اگر وہ اکیڈمی سلیکٹ کر رہے ہیں تو وہ اکیڈمی کون سی ہے. اکیڈمی کو ہمیشہ برٹش کاؤنسل کی ویب سائٹ پہ جا کے ویریفائی کرنا چاہیے کہ کیا یہ ویریفائڈ پارٹنرز ہیں, کیا یہ برٹش کاؤنسل کے پارٹنرز ہیں. اس سے بینیفٹ یہ ہوتے ہیں, فار ایگزامپل جیسے اب ہم ہیں تو ہمارا برٹش کاؤنسل کے ساتھ 11 سال پرانا MOU سائنڈ ہے, اور ابھی تک ہم ان کی ویب سائٹ پہ ڈسپلے ہوتے ہیں. برٹش کاؤنسل ہمیں اسٹوڈنٹ ریفر کر رہا ہوتا ہے, انہیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی ہائرنگز ہوتی ہیں برٹش کاؤنسل کی اسکریننگ کے ساتھ ہوتی ہیں. ہم میک شیور کرتے ہیں ان کی سرٹیفکیشن ہو برٹش کاؤنسل کے ساتھ, وہ لینگویج کے بیک گراؤنڈ سے ہوں. ٹھیک ہے, تو کوئی لیفٹ رائٹ کے لوگ جب اگر یہ چیز اسٹارٹ کرتے ہیں تو ان کو پہلے یہ چیک کرنا چاہیے کہ کیا وہ اتھینٹک ہے کہ نہیں. بڑے کہتے ہیں کہ ٹیچر چوز کرنے میں 90% ایفرٹ کرنی چاہیے اور صرف 10% سیکھنے میں کرنی چاہیے. تو ایسے ہی اکیڈمی کے لیے بھی یہی بات ہے. رہی بات کہ ان کو کیا کام کرنا چاہیے, دیکھیے ریڈنگ کا شوق پیدا اگر ہوگا تو اس سے رائٹنگ کا اسٹرکچر بھی ڈیولپ ہوگا, اسپیکنگ کے لیے وکیبلری بھی آئے گی, لسننگ کی وکیبلری بھی ایکو کرے گی. تو ہم اگر اپنی ریسیپشن جیسے جو کہ آلریڈی بیٹر ہے, اگر ہم ریڈنگ پہ فوکس کریں گے, فار ایگزامپل کوئی بھی نارمل سی بکس, کوئی بھی ایسی بکس, آپ دیکھتے ہیں کہ ہم 3 لائنوں سے بڑی پوسٹ بھی آج کل نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو ہماری ریڈنگ ایبلٹیز بہت زیادہ ویک ہیں. جو بھی بندہ ریڈنگ کر رہا تو اس کو اکیڈمی پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ان کے سیلف اسٹڈی پلانز اتنے ہوتے ہیں کہ ان کو بڑے آرام سے 7 ابو اسکور مل جاتا ہے. ہاں, کراس چیک کرنے کی صورت میں, کیونکہ ان کو ٹیسٹ بکنگس بھی کروانی ہوتی ہے, رجسٹریشن سینٹر جانا پڑتا ہے. تو رجسٹریشن سینٹر جانے سے پہلے وہ کر سکتے ہیں ایزیلی اپنے آپ کو اسیس کروا لیجیے اور وہ پھر اپیئر ہو جائیں. رائٹنگ کی پریکٹس کر لیں, چیٹ GPT وغیرہ کی چیزیں اتنی ساری کامن ہیں. میں سمپل سے ایک ٹپ دیتا ہوں عام طور پر کہ رائٹنگ کے اندر اگر میں کسی سے کہتا ہوں رائٹنگ امپروو کرنی ہے تو وہ ورڈ کا آٹو کریکشن بند کر کے اپنے مطابق ٹائپنگ کر لے, پھر آٹو کریکشن میں اس کو ڈال کے دیکھ لے گا تو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی. پھر وہ ریڈ اور گرین کو کلیئر کرتا رہے گا, ایسا سا دیکھے گا کہ ریڈ اور گرین ہی ہوتے ہیں. ہاں, ریڈ اور گرین کو وہ کلیئر کر دے گا تو ریڈ اور گرین کے بعد ایسے سب دیکھے گا وہ پلے ہونا شروع ہو جائے گا. پھر آئلس کی رائٹنگ ایک ڈفرینٹ ہے, اس میں ٹاسک اچیومنٹ ہے, اس میں کوہیژن کوہیرنس ہے, اس میں لیکسیکل ریسورس ہے, اس میں گرامیٹیکل رینج اینڈ ایکوریسی ہے. لگتا ہے میں کلاس کے لیکچر میں آ گیا ہوں دوبارہ سے, لیکن اس میں بہت سارا کچھ ہے. جو مبارک صاحب آپ ابھی ٹرمنالوجیز یوز کر رہے ہیں, میرے خیال سے یہ موسٹ آف دا پیپل کانٹ انڈرسٹینڈ دیز ٹرمنالوجیز. تو اس کے لیے تم کو مجھے ملنا پڑے گا. ہاں بالکل, وہ آپ بالکل آئیں, ہم اینڈ پہ بتائیں گے بھی کہ کیسے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, لیکن ابھی ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ادر دین دی جارگنز اینڈ ٹرمنالوجیز آف آئلس, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ دیکھیں, میرے ایک دوست تھے, بڑے ایک عجیب سا واقعہ ہے. میں کالج میں تھا, فیصل نام ہے ان کا, اور ان کے بڑے زبردست لمبے لمبے بال تھے. تو اس ٹائم پہ ہم بھی اتنے برے نہیں ہوا کرتے تھے جہاں تک جا چکے ہیں. اور تو ہمیں ایک شوق ہوتا تھا اس کالج ٹائم پر کہ یار بال لمبے کرنے ہیں, بڑے کرنے ہیں, اٹریکشن ہوتی ہے, پکچرز اچھی آتی ہیں. نیگیٹو اگر ہم کہہ لیں تو لڑکیاں دیکھ رہی ہوتی تھی اس ٹائم پر, تو ہم بڑے کو ایجوکیشن میں ہم یہ چاہ رہے ہوتے تھے. ہم اس سے ہمیشہ کویشچن کرتے تھے کہ فیصل بھائی یار یہ آپ نے بال کیسے لمبے کیے ہیں نا. تو وہ ہمیں کبھی نہیں بتاتا تھا. ہم کہتے تھے شاید کوئی آئل بتا دے گا, کوئی ایسا کوئی اسپیسیفک ٹوٹکا آ جائے گا, کوئی گھر کا نسخہ آ جائے گا کہ یار بال لمبے ہوتے ہوں. ہماری فیئر ویل پہ فیصل صاحب نے ہمیں اکٹھا کیا. انہوں نے کہا یار آج میں تو بتاتا ہوں, آج ہمارا لاسٹ ورکنگ ڈے ہے, فیئر ویل ہے, تو تم مجھ سے پوچھا تھا میں بال کیسے لمبے کرتا ہوں, تو میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے بال کیسے لمبے کیے ہیں. اس نے ایک انگلش کا ایک سینٹینس بولا کہ اف یو وانٹ ٹو گرو یور ہیئر لانگ اسٹاپ کٹنگ دیم. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال لمبے ہو تو ان کو کاٹنا چھوڑیں. ایسے ہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لینگویج گرو کرے تو اس کو کاٹنا چھوڑیں.
اسپیکنگ امپروو کرنی ہے تو بولنا شروع کریں, رائٹنگ امپروو کرنی ہے تو لکھنا شروع کریں, لسننگ امپروو کرنی ہے تو سننا شروع کریں, ریڈنگ امپروو کرنی ہے تو پڑھنا شروع کریں. آپ جب تک کٹ کرتے رہیں گے وہ گرو نہیں کرے گا, جیسے کہ بال گرو نہیں کریں گے, رائٹ. سو آپ کا پرسنلائز پلان بہت اچھا ہو سکتا ہے. ہاں کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے, اس کو اکیڈمیز کے 1 آور 1.5 آور, فار ایگزامپل اگر ہم گھر میں بیسک جم کا اکوپمنٹ رکھ لیں تو ہم اپنا نظام چلا سکتے ہیں. لیکن جم کا وہ جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے, انوائرمنٹ ہوتا ہے, بیٹس ہوتی ہیں, دوست یار اکٹھے ہو جاتے ہیں, کوئی چیسٹ کر رہا ہے, کوئی بائے کر رہا ہے, کوئی تھائے کر رہا ہے, اور کوئی کیا کیا کر رہا ہے, تو وہ ایک کمپٹیٹیو سا انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے. اکیڈمی سے بھی یہی ہوتا ہے, کسی کا 8 آ رہا ہے, میرا 6 آ رہا ہے, تو یار میرا کیوں 6 آ رہا ہے, اس کا تو 8 آ رہا ہے, پھر میں اس کے لیے مزید ایفرٹ کرتا ہوں. اس طرح سے ہنسی مذاق میں انسان کا اسکور امپروو ہو رہا ہوتا ہے, ادروائز وہ پرسنلی کر سکتا. مجھے یہ بتائیں کہ جس ٹائم ہم موویز دیکھتے ہیں تو سب ٹائٹلز جو ہیں کیا یہ فائدے مند ہوتے ہیں ہمارے لیے, کیونکہ ہم ایٹ اے ٹائم لسن بھی کر رہے ہیں اور اس کو ہم پڑھ بھی رہے ہیں, تو ہم ڈسٹریکشن ہوتی ہے بیچ میں تھوڑی سی, تو وہ ہمارے لیے کیا فائدہ مند ہوتا ہے یا ہمیں سب ٹائٹلز بند کر کے موویز دیکھنی چاہیے؟ بالکل یہ بینیفیشیل ہے, اور تب تک بینیفیشیل ہے جب تک آپ اس کو ریڈ کرنے کے بعد اسکپ کرنا شروع کر دیں. کہ فار ایگزامپل کوئی اس نے ایسی لائن بول دی ہے اور آپ کو نہیں سمجھ آئی, کوئی دیکھیے برٹش ایکسنٹ ڈفرینٹ ہے, آئرش ایکسنٹ ڈفرینٹ ہے, یو ایس میں آپ کو ڈفرینٹ ایکسنٹ ملتا ہے, ہم پاکستان میں ایک الگ ایکسنٹ سے بات کرتے ہیں, اور یہی اسی کو ورلڈ انگلشز کا کانسیپٹ کہتے ہیں کہ اب ورلڈ میں صرف ایک انگلش نہیں ہے, ورلڈ میں ملٹیپل انگلشز ہیں. لسننگ سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ہر طرح کا ایکسنٹ سنیں گے, اور سب ٹائٹل سے بینیفٹ یہ ہوگا کہ اسپیلنگس تو سیم ہی ہوں گے, تو آپ کنیکٹ کر پائیں گے اسپیسیفک ایکسنٹ سے. اور آئلس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے, آپ کو ڈفرینٹ ایکسنٹس ملتے ہیں, آپ ڈفرینٹ ایکسنٹ سنتے بھی ہیں اس کے اندر. ہاں آہستہ آہستہ اس کو دور کرنا چاہیے. فار ایگزامپل جیسے کہ لیٹ سے کسی کی ٹانگ اگر ٹوٹ گئی ہے اور اس کو بیساکھی سے چلنا پڑ رہا ہے, تو اس کا سائیکلوجیکل زیادہ ہو جاتا ہے کہ میں بیساکھی کے بغیر نہیں چل سکتا, لیکن کچھ ٹائم کے بعد حالانکہ وہ اسٹرانگ ہو چکا ہوا ہوتا ہے, لیکن وہ عادی ہو چکا ہوا ہوتا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ ایک بیساکھی ہے, اس سے اسٹارٹ لے لیں, لیکن اس کے بعد جب آپ چلنا شروع کر دیں تو اس بیساکھی کا استعمال ختم کر دیں اور بھاگنا شروع کریں. بھاگنے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ 1 پہ سن رہے ہیں تو اس کو 1.25 پہ سنیں, 1.25 کی جگہ 1.5 کے اوپر سنیں. تو آپ آہستہ آہستہ خود کو خود چیک دیتے ہیں, آپ اپنے آپ کو خود ایک اسکیل پہ لے کر آتے ہیں. اگر اسپیکنگ امپروو کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو ایک واٹس ایپ آڈیو پہ ریکارڈ کر دیں یا ریگولر آڈیو پہ ریکارڈ کر دیں. اپنی پہلی ریکارڈنگ کو اپنی 30th ریکارڈنگ سے کمپیئر کریں گے, یو وڈ بی امپرووڈ آلریڈی. میرا خیال ہے اپنی دکان بند کروا دوں گا آج ادھر. آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست میں کویشچن ایک پوچھنے لگا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ جو آئلس کی ویلیڈیٹی ہے وہ کتنے ٹائم کی ہے اور کن کن اسٹوڈنٹس کو کرنا چاہیے؟ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ جو بھی ہیں, آئلس ہے, پی ٹی ای ہے, او ای ٹی ہے, ٹافل ہے, جو باقی میں نے نام لیے, یہ سب 2 years تک ویلڈ ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر کسی نے 1 April 2025 کو ٹیسٹ لیا تو وہ 1 April 2027 پہ 7 تک اس ٹیسٹ کی بیس کے اوپر اپلائی کر سکتا. ٹھیک ہو گیا, 2 years تک ویلیڈیٹی ہے. دوسرا وہ اسٹوڈنٹس جن کا فل برائٹ کا پلان ہے, جن کا شیوننگ اسکالرشپ کا پلان ہے, جن کا پلان ہے ایراسمس منڈس اسکالرشپ کا, جن کا پلان ہے فار ایگزامپل سعودی آج کل کافی سارے اسکالرشپس آ رہے ہیں, جن کا اسکالرشپ کا پلان ہے, ان کو چاہیے کہ اپنے 6-7 سیمسٹر سے آئلٹس کی پریپریشن اور اپیرنس شروع کر دیں, تاکہ جیسے ہی وہ گریجویٹ ہوں ان کا گیپ بالکل بھی نہ بنے, ان کے پاس ایک آئلٹس کا سرٹیفکیٹ ریڈیلی اویلیبل ہو. ایسے ہی انٹر کے اسٹوڈنٹس پیپر دے چکے ہیں, رزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں, تو تب تک ویسے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میٹرک کے بعد اکثر لوگ شارٹ کورس کیا کرتے تھے, لینگویج پڑھتے تھے, آئی ٹی پڑھتے تھے, آپٹیکل فائبر کے کورسز ہوا کرتے تھے, مائکروسافٹ ورڈ وغیرہ وہ ہم لوگوں نے کیے تھے. تو وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں فار پروفیشنل لائف. تو بہتر ہے کہ آپ اس ٹائم پر آئلس کو اپنے ساتھ ایڈ کر لیجیے. اب تو نسٹ یونیورسٹی کے اندر بھی آئلس مانگا جا رہا ہے, ایس اے ٹی مانگا جا رہا ہے آج کل, تو یہ اس کی ڈیمانڈ یہاں پر بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور آئلس میں مجھ سے ایک کویشچن ہوتا ہے کہ ہم کتنی دفعہ آئلس کر سکتے ہیں. آپ 2 کروڑ دفعہ آئلس کر سکتے ہیں, ایز مینی ٹائمز ایز یو وانٹ. اٹس پیور بزنس, رائٹ, پے اینڈ اپیئر. 2 سال پہلے ٹیسٹ کی ڈیٹس بہت لمیٹڈ ہوا کرتی تھی. برٹش کاؤنسل کا کمپیوٹر لیول کا آئلس نہیں ہوا کرتا تھا, صرف پیپر بیسڈ آئلس ہوا کرتا تھا. بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 8 مارچ کو پاکستان سے پیپر بیسڈ آئلس کو بین کر دیا گیا. اب جس نے بھی اپیئر ہونا ہے اس نے صرف کمپیوٹر لیول آئلس کے اوپر اپیئر ہونا ہے. ٹھیک ہے, ڈیوریشن اس کی تھوڑی سی کم کر دی گئی ہے اس لحاظ سے. بینیفٹ بھی ہے, نقصان بھی ہے. جو 50 ابو کے اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے ایج کے, ان کو ٹائپنگ ایک بہت مشکل کام لگتا ہے. اس کے علاوہ بھی ان کو پرابلم آتی تھی کہ اسکرین ریڈنگ کے ایشوز آیا کرتے تھے, تو وہ اب چیز ختم ہو چکی ہے. ان کو آئی ٹی کی بیسکس ریکوائرمنٹ اب ہوگی. تو جی ویلیڈیشن میں آپ کو بتائی, اور میں نے آپ کو بتایا کہ کن کن لوگوں کو آئلٹس کرنا چاہیے. ایک سب سے جو ویلڈ کویشچن میری نظر میں ہے کہ لوگ جاننا چاہیں گے جو آئلٹس کی فیس ہے وہ کتنی ہے, اور یہ آپ نے ابھی بتایا کہ ایک دفعہ ٹیسٹ دے کے دوبارہ بھی ہم دے سکتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیجیے گا. آئلٹس کی جو پریپریشن کی کاسٹ ہے وہ تو ویری کرتی ہے انسٹیٹیوٹ ٹو انسٹیٹیوٹ. جنرلی اسپیکنگ 15,000 سے لوگ چارج کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں,
اور 50,000 تک لوگ چارج کر رہے ہیں پریپریشن کا. ویری کرے گا اپ ٹو 2 months کی پریپریشن کی کاسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اوور آل فل کمپلیٹ ٹیسٹ کی آپ کی یہ کاسٹ آتی ہے. پریپریشن اسائڈ جو ریگولر ٹیسٹ کی کاسٹ ہے جو کہ برٹش کاؤنسل یا ITP 2 ٹیسٹ کنڈکٹنگ باڈیز ہیں پاکستان کے اندر یہ چارج کرتے ہیں, دیٹ از 66,600. اسلام آباد کے لیے, راولپنڈی کے لیے. پشاور کے اندر پرسنٹیج ٹیکس کی تھوڑی سی کم ہے تو دیٹ وڈ کاسٹ دیم اراؤنڈ 63,000. اور ایسے ہی کوئٹہ وغیرہ کے اندر اگر ٹیسٹ ہو رہا ہے تو اس کی کاسٹ تھوڑی سی مزید کم ہو جاتی ہے, لیکن یہ 60 سے 66,000 کے درمیان تک کاسٹ کرتا ہے آئلس. اور ایک دفعہ اگر آپ لیٹ سپوز کسی ایک بھی سبجیکٹ میں فیل ہو گئے, جس طرح آپ نے بھی بتایا تھا کہ آپ ری اپیئر ہو سکتے ہیں, تو انہی پیسوں میں ہوتے ہیں یا ہمیں دوبارہ فیس جمع کرانی پڑتی ہے؟ نہیں, آپ کو ری اپیئر کرنے کے لیے دوبارہ پیمنٹ کرنی پڑتی ہے اور وہ ہاف ہوتی ہے, جو آپ نے پے کیا ہوتا ہے اس کا ہاف پے کرتے ہیں آپ. تھینک یو سو مچ. ایک لاسٹ چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اگر کسی نے آئٹس کا کورس کرنا ہے اور آپ کے پاس آنا چاہتا ہے تو اپنی لوکیشن بتا دیں, کہاں کہاں پہ آپ کے آؤٹ لیٹس ہیں اور کیسے وہ آپ کو مل سکتے ہیں. حسن 2016 کے اندر ہم نے سیٹ اپ لانچ کیا تھا GSL کے نام سے, وچ از گیٹ وے اسٹڈی لنکس, اے پرائیویٹ لمیٹڈ فرم. وی ہیو اے سرکل آف اراؤنڈ 35 ڈفرنٹ ٹیچرز آن بورڈ. پشاور کے اندر ہم نے ایک سیٹ اپ لانچ کیا ہے یونیورسٹی روڈ کے اوپر, PWD اسلام آباد کے اندر, I8 اسلام آباد کے اندر, F10 اسلام آباد کے اندر لانچ کرنے جا رہے ہیں ہم انشاءاللہ. تو یہ لوکیشنز ہیں I8, PWD اور یونیورسٹی روڈ پشاور. آپ ہمیں وزٹ کر سکتے ہیں. لوکیشن وغیرہ یہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیں گے انشاءاللہ. اور ہم آپ کو اگر آپ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ کے ہمارے پاس آئیں گے کہ ہم نے آپ کی فلانی پوڈ کاسٹ دیکھی تھی, اور اس کا اگر آپ کوئی شارٹ اسکرین شاٹ یا سبسکرپشن کو لے کے آپ ہمارے پاس آئیں گے تو you would be getting 30% off on all of my services. تھینک یو سو مچ مبارک صاحب, آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئے. میں نے ایک پیٹرن رکھا ہوا ہے کہ جو بھی میرے پاس گیسٹ آتا ہے میں ان سے ایک نصیحت مانگتا ہوں, تو ہم میرے جو ویورز ہیں ان کے لیے آپ کوئی ایک نصیحت کر دیں. میں اپنے بچپن سے ابھی تک ایک چیز ہی فیس کرتا آیا ہوں تھرو آؤٹ, اور یہی سنتا آیا ہوں کہ یار پاکستان کے حالات خراب ہیں, اور پاکستان کی اکانومی ڈاؤن ہے, اور پاکستان میں فلانی پارٹی آ گئی ہے اور وہ یہ لوٹ مار کر رہی ہے, فلانے کام کر رہی ہے. میں کسی کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ میں نہیں جانا چاہتا, لیکن حسن ایک چیز میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ پاکستان کی اصلاح کے لیے جو بھی کام کر سکتے ہیں آپ جس بھی پروفیشن کے اندر ہیں, یہ صرف آپ کی حد تک نہیں ہے, یہ سب کے لیے ہے کہ آپ اپنے پروفیشنز میں جہاں جہاں بھی ہیں اس کو تھوڑا سا ایمانداری کے ساتھ +1 کرنے کا میں ریکویسٹ کروں گا, سجیسٹ کروں گا کہ یہ کام لازمی کریں. فار ایگزامپل اگر آپ ٹیچر ہیں, آپ کی کلاس 1 hour کی ہے اور آپ کلاس لینے کے بعد باہر جا رہے ہیں, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ سے اسٹوڈنٹ ایکسٹرا ٹائم مانگ رہا ہے, میں ایز اے ٹیچر بات کر رہا ہوں, تو آپ اس کو سپورٹ پرووائڈ کر دیجیے, اس میں کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. ایسے اگر آپ دکاندار ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نیڈی ہے, اس کا آٹا دال میں کوئی چیز کا اس کو چاہیے اور نظر آ رہا ہے کہ آپ جانتے ہوتے ہیں اپنی لوکیلٹی کے اندر کہ یار اس کو میں تھوڑا سا بینیفٹ دوں گا تو سکتا ہے کوئی کھانا کھا سکے گا, تھوڑا سا ایڈیشن کرنے کی ضرورت ہے, تو وہ ایڈیشن ضرور کریں آپ جہاں جہاں کر سکتے ہیں. اور اپنی سروسز کے اندر آپ کر رہے ہیں, آپ اپنی جابس کے اندر کر رہے ہیں, والدین سے پیار کے اندر کر رہے ہیں, آپ سوسائٹی کے اندر ایک ریگولر کسی سے ملتے ہیں, مسکراہٹ سے ملیں اور تھوڑا سا ایک +1 کرنے کی کوشش کریں, سوسائٹی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی خود سے انشاءاللہ. تو آپ میں سے جو بھی جانا چاہے, آئٹس کرنا چاہتا ہے یا باقی اگر اس نے باہر کے ملک جانا ہے, اس کو کوئی بھی چیز ریکوائرڈ ہے, تو میں نیچے انفارمیشن دے دوں گا, آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.